سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الفضل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اچھے اعمال کرنے کا حکم فرمایا. اللہ نے اپنے فضل سے جب بندے کو ایمان سے نواز فرما دیتے ہیں، ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں، تو اس کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ اعمال صالحہ کا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے. اعمال صالحہ کی بزرگان دین نے دو قسمیں بیان فرمائی ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جس کا اللہ کرنے کا حکم فرماتے ہیں، بندہ مستعدی کے ساتھ ہر اس عمل کو بجا لائے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم فرمایا ہے، مگر چون چڑھا کے. دوسرا اعمال صالحہ یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس چیز کو نہ کرے. دونوں قسمیں جو ہیں یہ اعمال صالحہ کی. انسان دیکھ سکتا ہے کہ جس وقت بھی ان دونوں بھی کوئی کام کر رہا ہے تو اللہ کے عین حکم کے مطابق بندہ جو ہے وہ عمل ادا کر رہا ہے، ایمان کے تقاضے کے مطابق. بہت اچھی حالت میں ہے یہ. لیکن کیونکہ یہ سارے اعمال جو ہیں وہ انسان کی آخرت کے لیے ہیں، ہر چیز آخرت کے لیے ہے، اور دونوں اعمال جو ہیں اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے، اور اسی پہ انسان کا پھر معاملہ چلنا ہے سارا. تو یہ جو عمل ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ اللہ پاک نے ایک شرط بھی لگائی ہے، اور حقیقت یہ جو شرط ہے اس سے کام چلنا ہے، صرف اعمال سے نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھ لی، روزہ کر لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ کر لیا. اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے کسی گناہوں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ختم کر دیا. لیکن اس پر ایک شرط اور اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، مخلصین لہ الدین فرمایا کہ جب یہ دونوں اعمال بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں اعمالوں کو دیکھیں گے، لیکن ایک شرط پر دیکھیں گے. وہ شرط یہ ہے کہ جو بھی اعمال ہمارے فرشتے پیش کریں گے، جناب یہ اس کی نماز ہے، یہ اس کی تہجد ہے، یہ اس کا ذکر ہے، یہ اس کا قرآن ہے، یہ اس کا علم ہے، بلا 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 جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے.
یہ اس نے نفس کا تقاضے کو ختم کیا، شیطانیت کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ اس نے یہ گناہ چھوڑا، یہ کیا اللہ کہا یہ بھی ٹھیک ہے. اب بندہ منتظر ہوگا ماشاءاللہ پاس ہوگا، چلو اب جنت. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ایک شرط تھی اس کے ساتھ، وہ میں نے قرآن میں شرط بیان فرمائی تھی، مخلصین اللہ ہوتی ہے کہ اب میں نے دیکھنا یہ ہے، کیونکہ اب یہ تو ایسی جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ یہاں بالکل رائٹ سکین ہوگا. اللہ کے دربار میں پہنچو گا وہاں تو کوئی ایکسکیوز بندہ نہیں کر سکتا، کوئی دھوکہ بازی نہیں مار سکتا، کوئی فراڈ جو کچھ نہیں مار سکتا، کوئی جگال نہیں چلے گی نہیں. دنیا کی عدالت تھوڑی ہوگی، بندے کو تھوڑی دیر بریک لگ جائے گا. حضرت صاحب صوفی صاحب کو یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کو، ٹھہر کدھر جاتا ہے بھی دیکھ، ابھی تو ایک شرط بھی تو میں نے لگائی تھی ان سارے مولانا کے ساتھ، کیا تھا مخلصین اللہ ہوتی. دیکھنا صرف میں نے یہ ہے کہ تیرا جو دین تھا، تیرے جو اعمال تھے تو نے کیے کہ یہ اللہ کے لیے تھے یا کسی اور چیز کے لیے تھے. سبحان اللہ. بس وہاں پھر بڑے بڑے فیصلے ہوں گے دوستوں. اصل بڑے بڑے جو لونچے نام ہوں گے نا وہ وہاں پہ ڈوبتے نظر آئیں گے. پھر حکم ہوگا چنو نے اس میں سے جو اس کے سارے اعمال ہیں کتنے اس نے میرے لیے کیے. بتاؤ. حقیقت تو یہ تھا کہ تمہاری بندگی کا تقاضا تو یہ ہے، ہماری بندگی کا تقاضا تو یہ ہے اللہ سے کہ یہی نہیں اللہ نے کہا کہ صرف میں نے تمہیں یہی عمل بتایا تھا، نماز بتائی تھی، روزہ بتایا تھا، حج بتایا تھا. تم تو میری محبوب امت ہو اور تم تو ایمان والے ہو، تمہارے لیے تو میں نے بہت بڑے اعمال کے دروازے کھولے ہوئے تھے. سبحان اللہ. تم تو اس کو ہی پورا نہیں کرے، بیوقوف ہو. اللہ تعالیٰ کہے گا نماز ہی تمہاری پوری نہیں ہو رہی، اس میں کافی غوطے مارے ہیں تم نے، اس میں کوئی لہت نظر نہیں آ رہی. تیرا قرآن ہی گواہی دے، چل بھی گواہی دے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے. آؤ جی حافظ صاحب نکالو بھی قرآن، تو ہی بول خود حافظ صاحب کے لیے. کہ جی بالکل بکواس کرتا ہے، سارے اس کو دنیا کے لالچ تھی، اس میں چکر بازی تھی ساری اس کی. لو جی قرآن خود بتا رہے. آؤ جی صوفی صاحب بڑے ماشاءاللہ تزکیے کرتے تھے، بڑے آپ عاشق تھے. ہاں لوگ گواہی لاتے ہیں آپ کے ذکر سے، آپ کے فکر سے. کوئی چیز تو بالکل بکواس کرتا ہے. یہ تو کہتا تھا کشف کب ہوگا مجھے، کرامات کب ہوگی، میں بزرگی کب ہوں گا، مجھے خلافت کب ملے گی، ایسا بکواس کرتا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا حقیقت تو یہ تھی تمہاری کہ صرف اسی میں تم اٹکے رہے، وہی برا نہیں کیا، لیکن میرا تو جو تمہارے ساتھ حساب تھا بہت وسیع تھا. آج تم دیکھو گے اس کے نظارے کے، تمہارا تو ہر سانس بڑا قیمتی تھا. سبحان اللہ. بیکار آدمی ہو تم، تو کس کی امت تھے؟ تمہارا تو ایک ایک سانس میں نے عظیم عمل کے طور پہ بنایا تھا. اللہ تعالیٰ کیسے کہتے ایسے. سبحان اللہ. کہ تیرا سونا بھی عبادت، تیرا جاگنا بھی عبادت، تیری بات کرنا بھی عبادت، تیری تجارت بھی عبادت، تیرے کاروبار بھی عبادت، تیرے بچے پیدا کرنے عبادت، تیرا بیوی کے پاس جانا بھی عبادت، تیرا کھانا بھی عبادت، تیرا آرام کرنا بھی عبادت. واجب کہ یہ کیا، تیرا قلولہ کرنا بھی عبادت، تیرا رات کا جاگنا بھی عبادت، تیرا اٹھنا بھی عبادت، تیری بات کرنے بھی عبادت، تیرا بازار میں جانا بھی عبادت، ضروریات کو پورا کرنا بھی عبادت، خواہشات کو پورا کرنا بھی عبادت. یہ سب عبادت. اور اعلیٰ درجے کے انعامات میں تجھے دکھاتا ہوں، بلاتا ہوں ایک آدمی میں. اللہ اکبر. یہ تو سب عبادت بنائی تھی صرف اس وجہ. کس طرح عبادت بننی تھی؟ سب چیزیں کس طرح بننی تھی کہ بس اپنے بندی کے تقاضوں کو یہ پورا کر دیتا کہ اگر تو کھانا کھا رہا ہے تو یہاں کیا نہیں ہے، تم چاہتے اللہ تعالیٰ میں اپنے لیے نہیں کھا رہا، تیرے لیے کھا رہا ہوں. صرف اس احساس کا اگر تیرے اندر پیدا ہو جاتا تو کھانا تو اندر جانا ہی جانا تھا، لذت تو تجھے آنی آنی تھی، سیب تو تُو نے کھانا ہی کھانا تھا، کیلا تو کا مزہ تُو نے لینے ہی لینا تھا. لیکن فرق کتنا تھا
کہ تیرے اندر وہ ایک نور پیدا ہو جاتا، بندگی کا ایک ایسا نور ہوتا کہ کھانا کھاتے ہوئے تیرا خیال جو ہوتا کہ یہ صرف اللہ کے لیے کھا رہا ہوں، ورنہ میں کھاتا تھا. یعنی ہر رخ تیری زندگی کا جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا. سبحان اللہ. ہر چیز تیری اللہ کی طرف رجوع کرنے شروع ہو جاتی تو وہ اعلیٰ درجے کی تیری عبادت ہو جاتی. جبکہ تو جو عبادت لے کے آیا فرائض وہ ہی تیرے بدل گئے، ان میں بھی تو جو تیری عبادت سمجھتا ہے اس کو بھی تو رخ تورے دنیا کی طرف پھیرا ہوا تھا. حالانکہ معاملہ تیرے ساتھ ایسا تھا کہ تیری باقی چیزیں بھی ساری عظیم عبادت تھیں اور بن جاتی ہیں اگر تو اپنا یہ احساس اندر پیدا کر لیتا کہ سب اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ایک بزرگ تھے، انہوں نے مکان بنایا تو مکان کو دعوت دی، انہوں نے کبھی میں نے اپنا مکان یہ بیچاروں کمرہ بنایا ایک بنا ساتھ میں کمرے کے اندر روشن دان بنا دیا اوپر، کھڑکی جس کو ہم کہتے ہیں. تو جب سب ملنے آئے دیکھیں کہتے جی آپ نے یہ کھڑکی جو بنائی اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہاں فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہوا بھی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں آئی. کہتے ہیں یہ کھڑکی جو میں نے بنائی ہے اصل مقصد ہوا کی تو نہیں ہے، مقصد یہ تھا کہ اس میں اذان کی آواز آ جائے مجھے تاکہ میں تعارف اللہ سے ہو جائے. ہوا نے تو آنا ہی آنا اس کھڑکی، لیکن کیا ہوا؟ سبحان اللہ، وہ عبادت بن گئی اس کی کھڑکی. نہیں سمجھے بات؟ تو یہ جو چیز ہے کہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے دوستو، مخلصین اللہ الدین جس نے کہا ہے، سبحان اللہ. اسی پہ تھوڑی اٹک جائیں ہم کہ ہمارے نماز روزی وہاں دیکھے جائیں گے. اللہ کی جنتوں کے کتنے بڑے بڑے مقامات ہیں بھائی، کتنے درجے ہیں. جنت میں جو پچھتانے والی بات ہوگی وہی تو ہوگی. تو اس پہ محنت ہے. یہ کیسے ہو حال؟ کس طرح انسان کو ملے یہ چیز؟ دو ہی چیزیں ہیں، دو قسم. چھوڑو جی کیا کرنا ہے کیا بات ہے، اور ایک جو سمجھ جاتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے. تبھی تو یہ تو ہم نے لینی ہے. اخلاص تو آنا چاہیے ہمارے میں کہ ہر چیز لے اللہ پہ ہو جائے، اللہ کے لیے ہو جائے، عبادت بن جائے. سبحان اللہ. بس پھر اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے. نہیں دوستوں، ہاں آواز نہیں آ رہی؟ تو میرا آپ کا مقصد کیا زندگی میں؟ یہ تو نماز بھی ہماری نہیں، تو وہ بھی ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو گیا ہمارے، الحمدللہ. پھر تو ہر قدم گاڑی خریدنے جا رہے ہیں، لیکن رجوع کی طرح اللہ کی طرف ہے کہ نئی گاڑی لیں گے انشاءاللہ آسانی ہوگی، نماز پڑھنے میں مسجد کرنے جائیں گے. وہ خود بخود خیال ادھر جاتا ہے، الحمدللہ. خود بخود خیال جو انسان کا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. ایسی طبیعت بن جاتی ہے انسان کی. اللہ پاک نے ایسا چپ لگایا نا اندر ہمارے، چپ سمجھتے ہیں نا، وہ ایسا چپ لگایا ہوا کہ اس کو آپ آن کر دیں تو بندے کی ہر چیز کا پہلا مقصد خود بخود اللہ ہو جاتا ہے. وہی تو والا ذکر اللہ اکبر ہے، اسی کا نام تو سب سے بڑا ذکر ہے. الحمدللہ یہی سب سے بڑا ذکر ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہ نہیں چاہیے طبیعت انسان کی. تو پھر ہے بندہ الحمدللہ، پھر پتہ چلتا ہے کہ بندے کی موت بھی آئے تو مزہ آیا الحمدللہ. مرنے کے بعد حساب بھی آسان، معاملہ بھی آسان، سب کچھ للہیت بھی انسان کو جائے. اور ایسے آدمی جو ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جن میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے پورا مزہ لیتے ہیں دنیا کا. سبحان اللہ، پورا مزہ لیتے ہیں. ایک دنیا دار کھا رہا ہوتا ہے کیلا، اور ایک وہ آدمی کیلا کھا رہا ہوتا ہے کہ جس سے نیت کدھر ہے؟ اللہ کی طرف. سبحان اللہ. اس کے کیلے میں جنت کا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے کیلے میں پاکستان کا مزہ آ رہا ہوتا ہے. ان کی ادھر سے ہے جی پاکستان سے ہے، وہ کہاں سے ہے جی جنت سے ہے الحمدللہ. کیونکہ اس کی نسبت کس سے ہو جاتی ہے؟ اللہ سے. اور جس کی نسبت اللہ سے ہو جائے وہ تو بڑا ہو گیا، وہ تو بڑا ہو گیا. یہ خطہ تھی کہ زمین تھی، پتہ نہیں مدرسہ ہو گیا، نرسری تھی، نہیں اسی خرافات ہوتی ہوں گی. کسی کو صاف ستھرا کے کارپیٹ بچھایا، اس کا نام کیا ہو گیا؟ مسجد. اللہ کا گھر نسبت کس سے ہوگی؟ یہاں رات صبح شام فرشتے اترتے ہیں، آپ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. کہ پوچھتا تھا اس کو
اور اس کی شان کیا ہے اب اس ٹکڑے کی؟ اللہ اکبر. قیامت میں کیا شان ہوگی؟ یہ اسی طرح اٹھے گا الحمدللہ مزید طور پر آسمانوں پہ جائے گا. اس کی عزت اتنی ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. کیونکہ کیا وجہ؟ نسبت ہوگی اللہ سے. ایک آدمی پھرتا ہے ٹکے، ایک آدمی گالی کھاتا ہے، ادھر کرتا ہے، پوچھتا نہیں، ووٹ کوشش کرتا ہے ووٹ لوں تو میں منسٹر ہوں، میں عزت ہوں، میرا فلاں ہو، اور بڑے بڑے القاب ساتھ لگاتا ہے کہ لوگوں پہ کس طرح روپ پڑے. کرتا ہی نہیں کرتا. ایک آدمی ہے الحمدللہ سبحان اللہ، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. وہ کپڑے پھٹی پہنے بیٹھے ہوں گے نا، پھٹی چادر پہنے بیٹھے ہوگی سبحان اللہ، تو چلتے چلتے بادشاہ بھی اس کے گھٹنے پہ ہاتھ لگا دیتا ہے. عزت کس کی ہوئی؟ اس آدمی. کیونکہ وہ کیا تھا؟ نسبت کس سے ہوگی اس کی؟ کتنی بڑی بات. تو جب انسان ہر فعل دنیا کا اللہ کے لیے کرنا شروع کر دے گا تو پھر الحمدللہ اتنا ٹیسٹی ہو جاتا ہے اس کے لیے ہر چیز، اتنا زبردست ہو جاتا ہے کہ اس کا تو پھر مزہ ہی انسان کے نکلتا زبان سے کہ کیسی چیز تھی، آج کیسا کھانا کھایا، آج کیسے سوئے. اور یہ بھی یقین کریں آپ، جب ایک تو ہم سوتے ہیں نا جانوروں کی طرح، آنکھ ہی نہیں کھلتی نماز کے لیے، اور جو اللہ کے لیے سوتے ہیں سبحان اللہ، کوئی لاभ نہیں، ٹھک سے آنکھ کھول دیتا رہتا ہے تہجد پہ انسان کی. اور کمال جو ہوتا ہے اللہ والے بتاتے ہیں، ان سے سنی باتیں بتا رہا ہوں آپ، ان کی نشتوں میں ایسی بات کہ 1.5-2 گھنٹہ ان کے بہت ہوتا ہے سونا سبحان اللہ. ایسے فریش ہوتے ہیں 1.5 گھنٹے کے اندر پوچھیں نا، کیونکہ اللہ کا اختیار میں. جب اللہ کے لیے سوئے گا تو اللہ تعالیٰ 1.5 گھنٹے میں اس کے 10 گھنٹے پورے کر دیں گے سبحان اللہ. جو خواب وغیرہ دکھانے کو پورے دکھا دیتے ہیں، جو زیارتیں کرانی ہیں آدھا 1.5 گھنٹے میں سب سے ملاقات کر کے واپس آ جاتا ہے. دیکھیں تو اس پہ محنت کرنی چاہیے دوستوں نے. اس جو یہ لوگ جو محنت کرتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں صوفیہ. اپنی طرف سے نام رکھ دی صوفی، کوئی معاملہ نہیں ہے صوفی کا. یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ بھائی اخلاص پیدا کرو، اپنی زندگی کی ہر سانس اللہ کی طرف لے کے جاؤ. اس کے کیا طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ طریقہ اللہ کا استعمال کرو، منزل ضرور مل جائے گی. بس ایک بات سمجھ لو، اس میں مایوس نہ ہو. پتہ ہے کہ اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے ہمیں اخلاص مل جائے گا، ہر چیز اللہ ہو جائے گی. تو بس آرام سے اس کو چلو، کل ملتا ہے، پرسوں ملتا ہے، سال کے بعد، 2 سال کے بعد منزل مل جاتی ہے آدمی. گھبراؤ نہیں، کیونکہ اللہ نے بتایا طریقہ. وہ اب اس کی حکمت میں ہے کہ کتنی جلدی وہ آپ کو اس منزل تک پہنچاتا ہے. لیکن روز قیامت میں الحمدللہ آپ اسی مقام سے اٹھائے گا جس کی آپ نے محنت کی ہو. یاد رکھیں، جس چیز کی محنت کی ہوگی اللہ تعالیٰ سایہ مشکور اللہ تعالیٰ قرآن میں پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوشش اس چیز سے نہیں گھبراتے کہ ہمیں رزلٹ مل رہا ہے نہیں مل رہا، یا پتہ نہیں میرا ہو رہا ہے. بس پتہ ہے کہ اللہ نے یہ طریقہ میں بتایا ہے، اس طریقے میں لگ جائیں اللہ اللہ سبحان اللہ. بس پھر فکر کی بات نہیں ہے مجھے منزل مل رہی ہے نہیں مل رہی، یہ نو فورگیٹ، بھول جاؤ. بس آنکھ بند کر لگے رہو اپنی چیز پہ، بس لگے رہو. اللہ کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اٹھو گے اسی سیٹ پہ جو اللہ نے کہا ہے کہ اسی مقام پہ اٹھا دے گا. تو اگر ہم آپ اخلاص کی محنت شروع کر دیں تو الحمدللہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ملنے، بس آخرت میں جو بھی ہے ہمارے حساب کتاب الحمدللہ بہت آسان ہو جائے گا. نماز بھی اللہ کی، روزہ بھی اللہ، حج بھی اللہ، سونا بھی اللہ، کھانا بھی اللہ، پانی بھی اللہ، شربت بھی اللہ، کافی بھی اللہ سبحان اللہ. ہر چیز جو پی رہیں گے آپ، کھا رہے ہوں، نفس کے ساتھ تقاضے کے ساتھ جو آپ کر رہے ہوں، کس کے لیے ہے؟ نقطہ نکلاتا ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے کر ہی نہیں رہا، اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں. کیا طریقہ ہے اس کا بھی یہ چیز اتنی بڑی چیز حاصل کرنے کا؟ بتاؤں گا، کریں گے آپ؟ یہ تو سیکھنا ہے اور کیا سیکھنا ہے. ہاں کریں گے پکا وعدہ؟ چلو تو بڑا آسان وعدہ ہے. اللہ کا ذکر کریں بس، ختم. دیکھ لیں کتنا آسان طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کا تو بڑا آسان طریقہ ہے. میں تمہیں فارمولہ بتا دیتا ہوں. کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تفلون تو وہی ہوگا جنت میں جائے گا. تو جنت میں وہی جائے گا جو اپنے معاملات سارے دکھائے گا کہ اللہ کے لیے تھے. اللہ جو کہہ رہا ہے
کسی کی تفلون کا اتنی بڑی بات کی ہے، اور پھر تفلون تو یہ تھوڑی کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کا سارا آخرت سے تھوڑی ہے، ابھی تو دنیا میں ہے، دنیا میں ہی تجھے کامیاب کرے گی، نوکری بھی ملے گی، گھر بھی ملے گا، دکان بھی ملے گی، کاروبار بھی ملے گا، لیکن وہ ملے گا جو اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ، کیونکہ تم اللہ کے لیے لے رہے ہیں نا آپ چیزیں. صحت بھی ملے گی، ہر چیز اللہ تعالیٰ دے گا دنیا میں. اور یاد رکھنا، ایسے انسان جو اخلاص کے لیے محنت کرتا ہے اس کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یاد رکھیں کہ جو چیز مل رہی ہے سمجھو بس اللہ کی طرف سے ہے. گھبرانا نہیں کہ یار اتنی بڑی نوکری تھی میری، یار یہ کیا ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ جاب تھا ختم ہو گیا، اتنا بڑا کاروبار تھا یہ ہو گیا، میں تو یہ اتنے پیسوں کے لیے آیا تھا، اتنے پیسے کم ہو گئے. وہ تو بندر ہے. نہیں نہیں، اخلاص والے کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں کام، تو جو اللہ دے رہا ہے چیز سمجھو یہ تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، میں تو کچھ تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اس کا ایکسیپٹ کرو بس. پھر نوکری ختم کہ جی بالکل الحمد صحیح ختم ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں ریسٹ کروں. بیماری آ گئی ٹھیک ہے، بیماری آ گئی مطلب اللہ کے ہوگا، میں تو اپنی کوشش پہ لگا ہوں. اس میں وہ اخلاص کی بات نظر آتی ہے، ڈیفیسٹ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے. اس للہیت میں کیا ہے؟ نقصان، کیونکہ وعدہ اللہ کا آ رہا ہے، بس کرو اللہ کثیر لعلکم. تو پھر اللہ اپنے وعدہ خلافی کیسے کریں گے؟ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو کس چیز پہ یہ وعدہ دے رہا ہے اللہ پاک؟ انعام کس پہ دے رہا ہے تفلون کا؟ کیا بولیں؟ ذکر اللہ پر. سبحان اللہ. تو ذکر کرنے والے وقت ضائع کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ جماعت ہے، سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ جماعت ہے. بتاتا ہوں، انہوں نے نقطے کو پکڑ لیا اللہ کے فضل سے، نقطے کو پکڑ لیا. بڑا آسان طریقہ ہے ذکر کرنے کا بھی، یاد رکھیں. اگر ذکر کی بات کریں تو پھر تو بڑا مشکل ہے، اگر خود لگ جائے آدمی. کتنا ذکر کریں گے آپ؟ سبحان اللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، یہ پڑھیں وہ پڑھیں، ذکر سارے. سبحان اللہ، اس کا بھی طریقہ بتا دیا. کون ماسا دیکھیے، سبحان اللہ، شارٹ کٹ مارا. اگر تیری سمجھ میں نہیں آئے گا جا کسی اللہ علیہ کے پاس جا، ایسا شارٹ کٹ بتائے گا تیرا کام چل جائے گا. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے. اور ان کے پاس جانا باغ ذکر ملے گا تو وہ ذکر زبردست ذکر ہوگا جو تلقین کا ہوگا. مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ یار وہ اتنے بڑے صحابی تھے. اچھا ان کو پتہ نہیں ذکر کیا ہوتا ہے؟ ان کو تصویرات کا نہیں پتا ہوگا. پتا ہوگا نا بھائی؟ یہ نہیں ہوگا. صبح شام نبی اٹھ رہے، ہر وحی آ رہی ہیں، حدیثیں اتر رہی ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا ذکر کیا ہوتا ہے. تو ان کو کمی تھی کوئی ذکر کرنے کی. لا الہ الا اللہ کس کو نہیں پتا تھا؟ افضل الذکر پتا تھا نا؟ سبحان اللہ کس کو نہیں پتا تھا؟ الحمدللہ کس کو نہیں پتا تھا؟ ویسے ان سے تو ہمیں پہنچے، صحابی ہمیں پہنچا عجیب حدیث سے. اتنے بڑے صحابی کی بیوی مسلمہ اپنے خاوند سے میں نے پوچھا، خود بھی اپنے بننے کیا، کہاں جاتی ہیں؟ دربار رسالت میں جاتی ہیں. سبحان اللہ، حدیث دیکھیں. ابھی کیوں آئی ساتھ میں خاوند بھی؟ کہتے یا رسول اللہ ایک فریاد لے کر آئیں گے، کیا احتیاج لے کر آئیں گے آپ کے پاس. ہاں بتاؤ کیا چاہیے، کیا بات ہے، کس لیے؟ یہ رسول اللہ مجھے کوئی ذکر بتا دیں. سبحان اللہ. اب یہ حدیثیں ہیں نا بتا دیں طریقہ، وہیں سے دین آ رہا ہے کہ کیا ہے کہ ایک تو ذکر خود کرنا ہوتا ہے، تو ادھر کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تلقین ذکر، کہ جب کسی بزرگ سے کوئی ذکر لیا جائے. حدیث دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا آپ؟ اچھا نبی بھریں گا تو اتنا ہی نہیں پتا اللہ کا ذکر کا. اتنی تصویرات آئی ہیں، اتنا قرآن آیا ہے، اس میں ذکر کے اتنا فائدے بتائے گئے، ڈانٹ پڑتی نا. تم ابھی تک ابھی یہی نہیں پتا ذکر کرنا ہے، مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ وہ سب چیز ذکر ہے. جیسے آج کہتے ہیں نماز بھی ذکر ہے یار، قرآن بھی ذکر ہے، یا تبلیغ بھی ذکر ہے، تو یہ بھی ذکر ہے، تو یہی کہتے ہیں سب. یہ دیکھیں تو اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. کہتا اچھا ذکر سیکھنے آئی ہو؟ کہتا اچھا ذکر سیکھو. سبحان اللہ. کیا ذکر سکھاتے ہیں؟ کہتے تم اس طرح کرو آج سے جی کہ 10 دفعہ بولو اللہ اکبر. سبحان اللہ. کتنی دفعہ؟ ان کو سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پکی بات. آگے سمجھیں کہ دوسرے جی کہ اس کے ساتھ بولو 10 دفعہ تم الحمدللہ. نہیں، پکی بات. پھر 10 دفعہ بولو اللہ مغفر لی، مغفر. اچھا تب کیا ہے کہ جب 10 دفعہ تم اس کو بولتے رہو گے، اللہ تعالیٰ 10 دفعہ تمہاری مغفرت کرتے چلے جائیں گے. شکریہ،
بہت بہت جزاک اللہ، مجھے ذکر مل گیا، بہت ساری زندگی انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ذکر، یہ ذکر پڑھ لی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلقین ذکر. کسی اللہ والے کے پاس جا کر ذکر کا سیکھنا، اس میں اتنے اثرات اللہ پیدا فرما دیتے ہیں. شارٹ کٹ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ذکر کیوں سیکھ رہے ہیں ہم؟ وجہ وہی ہے، یاد رکھنا. ذکر کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیا سمجھایا میں نے آپ کو؟ کس لیے؟ اخلاص آ جائے، مخلصین کے لیے سیکھ رہے ہیں. یہ راستہ صرف ذکر کا وہی ہے. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر چیز اللہ کے لیے بن جائے ہماری، وہ خود بخود بن جاتی ہے. وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے انسان. یہ کوئی بازار سے نہیں خرید سکتے آپ، بازاروں سے نہیں ملتی ہیں چیزیں، نہ کتابوں میں ملتی ہیں، نہ اور چیزوں میں ملتی ہیں. کہاں ملتی ہیں؟ کہ اس چیز سے حاصل ہوتی ہے. جتنے بھی اللہ والے دیکھیں گے، اللہ والا جب بھی لکھے گا وہ آدمی، وہ مشہور اس وقت ہوگا اللہ والا. یاد رکھنا، جب اللہ والا بنے گا، یعنی اللہ سے اس کی نسبت ہوگی، تبھی وہ مشہور ہوتا ہے زمانے کے اندر. آج ہمارے اکابرین کا نام کہتے ہیں اللہ والے، بڑے اللہ والے تھے، بڑا یہ تھے. تو ان کی سب سے بڑی صفت کیوں ہے ان کو اللہ والا کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی چیز سب اللہ کے لیے تھی، اس لیے کہتے ہیں ان کو اللہ والے. اور کس لیے کہتے ہیں؟ کفش کرامات میں تو وہ تو سب دکھا دیتے ہیں آپ کو. سکھ بھی دکھا دے گا، ہندو بھی دکھا دے گا، سب کے پاس کشف ہوتا ہے. جادو شادو سب کے پاس ہوتا ہے، ہوا میں اڑ کے دکھا دے گا. نہیں، یہ چیز نہیں دکھا سکتا. اخلاص نہیں ہوتا کسی میں. سبحان اللہ. جس خالص اللہ والوں کے پاس ہوگا، اللہ والا وہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. کسی ہر چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کتنا پازیٹیو لائف ہوگی اس شخص کی کہ جس کی ہر چیز اللہ کے لیے ہو. کبھی نہ روئے گا، نہ دھکے گا، نہ کچھ ہوئے گا. کتنا خوشحال ہوگا وہ زمانہ، کیسا اچھا انسان ہوگا. مجھے بتائیں آپ، کتنی توانیت ہوگی اس کے چہرے پر، سکون ہوگا اس کے دل میں، کتنا سکون ہوگا. یہ ہر چیز جس کے اللہ کے لیے بن جاتی ہے. بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کہتا یہ فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں، نہ. سبحان اللہ. وہ کیا کہے گے؟ بس جی وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے لیے ملنے میں جا رہا ہوں. کتنا فرق ہو گیا. کہاں جا رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ فلاں ذکر کے لیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. مقصد کیا ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جی وہاں اللہ کا ذکر ہوگا، کوئی اللہ کا بندہ آئے گا وہاں بیٹھ کے ہم بھی اللہ کا ذکر کریں گے. اس کی گفتگو میں تبدیلی آئی نہیں کتنی آ رہی ہے. وہ خود بخود نکل رہی مشین سے بات ہے کہ پہلے اللہ کا نام، بعد میں کام. سبحان اللہ. آپ جی فلاں جگہ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کہیں گے اس لیے جا رہے ہیں ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اس لیے جا رہے ہیں ڈاکٹر سے ہمیں دوا لینی ہے، اس لیے جا رہے ہیں ہمیں دکان چلانی ہے. نہیں، سب سے پہلے وہ اپنی ضرورت بتائے گا. کیا؟ اس لیے میں جا رہا ہوں کہ اللہ کا یہ حکم ہے. دکان پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بال بچوں کا یار کام کو. میں تو کہاں سست آدمی، میں نے کہاں اٹھنا تھا. اس کا انداز دیکھیں کہنے کا، اسے خود پتہ نہیں ہوتا. بڑا سست آدمی، میں کہاں دکان کھول سکتا ہوں یار اتنی سخت سردی کے اندر. لیکن اگر اللہ کہوں بچوں کی کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے یا تو پھر ان کے لیے مجھے جانا پڑ رہا ہے، اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں. سبحان اللہ. کتنا فرق ہو گیا. کیونکہ اپنی ذات نہیں ہے اس میں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کے ایک حکم ہے پیچھے اس کے، جس کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے. اور جو اپنے لیے کر رہا ہے کام، وہ تو عبادت کیا ہوتا ہے، جوتے پڑنے والی باتیں وہ ساری. یہ کب حاصل ہوتی ہے چیز؟ جب فنا فی ذکر ہو جاتا ہے آدمی. تو اللہ کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس گئے ہیں آپ؟ نہیں گئے ابھی تک. اگر گئے ہیں، جو اس نے آپ کو ذکر بتایا ہے اس کی پابندی کر لیں. الحمدللہ. کبھی کبھی مسافر بھی کر لیا کریں اپنے دوست سے جا کے کہ حضرت کتنے معاملات ہمارے ایسے ہو رہے ہیں، اسے ہم صحیح جا رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں حضرت، ہماری یہ تسبیحات صحیح جا رہی ہیں. پوچھتے نہیں پوچھتا آدمی ہے؟ تو کبھی آدمی مسافر کر لیتا ہے. یہ اتنی تصویر لے کے وہ غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں. اس میں تعلق رکھنا چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے. کبھی کبھی سلام کیا، دعا کرا لی، کبھی پوچھ لیا ہم یہ تصویر کر رہے ہیں، یہ تصویر ہماری صحیح ہے. بھی ایسا ہوتا ہے موڈ میں، کوئی اللہ والا ایسا ہوتا ہے کوئی نئی چیز ایسی دے دیتا ہے کہ الحمدللہ اس سے بھی زیادہ شاؤٹ ہو جاتی ہے. دیکھو کتنی زبردست اللہ کے نبی نے 3 باتیں بتائی ہیں. الحمدللہ پڑھ لے گا، اللہ کو پڑھ، الحمدللہ پڑھ، اللہ خلی پڑھ. ہر 10 وجہ پہ کہنے پہ اللہ تیری مغفرت کرا چلا جائے گا، جنت تیری بن گئی. صحابیت تھی. مجھے بتائیں کیا عبادت ہوگی ان کی. آج تک دنیا کے اندر ساری عورتوں کو ولیہ اور رابعہ بصریہ کو جمع کر لیں، اوپر سے نیچے تک، آسمان سے نیچے تک، ابو سلمہ کی پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. کوئی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کس وجہ سے؟ انہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی تھی. سبحان اللہ. ان کی آنکھوں کو دیکھ لیا تھا. کیا مقابلہ. تو
تو بتائیں جو ذکر مل رہا ہو تلقین ایسا ہو الحمدللہ. تو ایسے اللہ والوں کی شان ہے کہ بھائی فخر سے کہیں کہ بھائی یہ ذکر ہم نے کتابوں سے نہیں سیکھا بلکہ ہمارے تو شیخ وہ ہیں ہم نے وہاں سے سیکھا. ابھی بدعت تو نہیں رہے بھائی, بدعت ہے ثبوت دیا میں نے ندی سے دی. ہاں ہمارے ابھی بہت سے لوگ ایسے تصویر کرتے تھے بدعت تو نہیں کر رہے جان صاحب پتہ فلاں شیخ کے پاس گیا تھا اس نے کہا یار نہیں یار ابھی وہاں سے آیا انڈیا سے فون آیا وہ کہتے ہیں یہ تو بدعتی بیٹھے ان کے پاس نہ جاؤ. ایسے وہ ذکر کام دیتا ہے. سب سے پہلے اپنے یقین کو پکا کرو کہ ہمارا ہر کام سنت اور شریعت کے مطابق ہے. ہر کام سنت اور شریعت کے مطابق ہے. آج سے نہیں چل رہا ہے, پیچھے سے چل رہا ہے الحمدللہ. ہمارے بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے, صدیوں سے الحمدللہ کام ہو رہا ہے. تو جب ایسے وسوسے آئے نا انسان پہ فوراً ریجیکٹ کر دو, اس کو دفاع کر دو. ایک اور بھی وسوسہ آتا ہے کہ اچھا بھائی چل یہ صحیح ہے تو کر رہا ہے ذکر, تجھے بتا اب تک تجھے کیا ملا. یہ بھی آتا, بڑا شیطان ہے. شیطان تو ہے ہی شیطان. وہ سوچتا ہے ملا کیا یار, وہ تجھے ایسا ملا گیا تو لگا رہتا ہے تصویر کر رہا ہے یار صبح شام بیٹھ کے. کیا فائدہ سے فائدہ کیا تجھے ہوئے اب تک. خواب میں تو تجھے چیزیں کچھ نظر نہیں آتی, تیرا اندر میں سکون نہیں, ابھی تو تجھے کچھ پتہ ہی کچھ نہیں ہو رہا یار. تو ڈیفیکٹ دکھا رہا ہے اس کو. پتہ ہم نے تو یہ پڑھا تھا خواب میں جو ذکر کرتا ہے اس کو نبی محمد زیارت ہو جاتی ہے, اس کو فلاں جو رہتا ہے وہ تو بزرگ بن جاتا ہے. یار تجھے 10 سال ہو گئے تو کچھ نہیں, پاگل آدمی, تیرا ذکر غلط ہے. اچھا تو اس طرح کر یار فلاں شیخ بہت اونچا ہے, اس چپ کس سے حساب کیا پتہ چلے گا. بڑا شیطان تو پتہ ہے نا, تو اس سے تعلق کر لے. آج کل تو ٹیلی فون چلتے ہیں نا ہر جگہ. تو اس پاگل نے کیا کیا, شیطان کی بات مانی. اللہ جو کبھی ایک اللہ کے ولی کے در سے ریجیکٹ ہو گئے نا, زندگی بھر اس کو سفر نہیں مل سکتا, وہ ختم ہو گیا شخص. یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ایک اللہ کے کسی در سے ریجیکٹ ہو گیا اس طرح شیطان کے ہاتھوں میں, زندگی بھر اس کو منزل نہیں ملتی. انسان اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے, کیونکہ وہ آدمی کیا ہر جائی ہے. آج اس کے بعد جائے گا, کل وہاں سے بھی جائے گا, کل ایمان سے بھی جائے گا, کل اس کو نبی بخش میں بھی ڈاؤٹ شروع ہو جائیں گے, کل صحابہ پہ ڈاؤٹ شروع ہو جائیں گے, اللہ کی ذات پہ ڈاؤٹ شروع ہو جاتے ہیں اس کو. تو یہاں کیا جواب دے کہ یار ملے یا نہ ملے الحمدللہ اللہ کا نام مل جائے تو بالکل صحیح ہے. یہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ تو کہہ رہا ہوں نا میں, اس سے بڑا مجھے کیا چاہیے. میں کچھ شیطان کا نام تو نہیں, استغفر اللہ, کسی گندی چیز کا نام تو میرے زبان سے ہر وقت اللہ ہی نکلتا ہے, اللہ ہی کر رہا ہوں, تو اس سے بڑا اور کیا انعام ملے گا مجھے بتاؤ. تو بکواس کرتا ہے. اگر یہ راستہ غلط ہوتا, بدعت ہوتی, شرک ہوتا, تو کبھی میرے منہ سے اللہ نہ نکلتا. اللہ کا پاک نام تو اللہ اسی کو کہنے کی توفیق دیتے ہیں جس کو اللہ محبوب کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. تو بھائی یہ ضروری بات ہے کہ ہمارا جب تک اخلاص نہیں ہوگا تو ہم بہت فیل ہیں بالکل. جن لوگوں نے اللہ کے ذکر کو نہیں پکڑا, میں یہ تو نہیں کہتا وہ فیل ہوں گے, لیکن بڑے ڈاؤٹ میں جا رہے ہیں وہ لوگ, کیونکہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ انہوں نے نہیں پکڑا. اخلاص کا جو طریقہ اللہ نے بتایا اس کو نہیں حاصل کیا انہوں نے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیوں, کبر تھا, تکبر تھا, ناز تھا, اپنے پہ بڑا علم پہ ناز تھا, کسی کو کسی چیز پہ ناز تھا, کسی کے ہم کو جائیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں تو یہ کافی ہے. اور سب سے بڑی شیطانیت ہے, سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی جھک جانا چاہیے. اللہ کا راستہ جہاں سے ملتا ہے چپ کر کے بیٹھ جائے کہ جی حضرت ہیں جو کچھ بھی ہوں, لیکن مجھے اخلاص کے لیے آپ کے پاس آنا ہی پڑا ہے, اخلاص کی منزل مجھے بتا دیں. سمجھ آ رہی بات میں؟ تو یہ ہے جس نے اللہ کے ذکر کی طرف رجوع نہیں کیا, کسی اللہ والے کے جوتے ہی نہیں اٹھائے, یاد رکھ اس کا ایمان بہت خطرے میں ہے, بہت سخت. میں نہیں کہہ رہا, یہ بزرگان دین کی کتابوں میں لکھا, پڑھ لیں آپ, دیکھنے کی. ہر حالت میں کسی اللہ والے سے تعلق رکھے, اس سے ذکر سیکھے, اور پھر اپنی ساری باتیں اس کو بتایا, ملتا رہے اور سب کچھ چلتا رہے. بس یہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ اتنا کرنا تمہارا کام, منزل دینا میرا کام. بس ختم. اس میں تو قائم رہ سکتا نہیں, رہ سکتا آدمی. اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. باقی جو کچھ چلتا ہے طریقے بتائے گا آپ کو شیخ, غلطی ہو جائے پھر معافی دلائے گا, اللہ سے توبہ کرائیں گے, بیٹھ کے پھر معاف کریں گے. ایک منزل تو ہے نا, انسان چل رہا ہے. ایسی ہے جیسے بچہ گرتا ہے, کبھی سنبھلتا ہے, کبھی گرتا ہے, کبھی سنبھلتا ہے, لیکن ایک دن انشاءاللہ چلنا شروع ہو جاتا ہے.
اس سے تھوڑی گھبراتے ہیں کہ بھئی ہم چلے پھر گئے چلے پھر گئے، نہیں، انشاءاللہ منزل پہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو توفیق دے، اللہ ہمیں اخلاص آ جائے۔